الحکایات میں موجود ہے کہ ایک شخص تھا، ایک عابد تھا جو کہ رات و دن عبادت کرتا اور دن میں روزے رکھتا تھا، تو اس کا چرچا بہت دور دور ہو گیا، کافی لوگ اس کو جاننے لگے۔ تو اس کے شہر میں 3 بھائی رہتے تھے، تو ان کی ایک بہن تھی۔ تو دشمنوں نے حملہ بولا تو وہ جنگ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ جو میری بہن ہے اس کو کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں، ہم لوگ تو جنگ پہ جا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ عابد بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر میرا مشورہ چاہتے ہو تو تم اپنی بہن کو اس کے ہاں چھوڑ جاؤ۔ تو ان تینوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم اپنی بہن کو اس عابد کے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے۔ تو وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو اس عابد کے ہاں لائے، تو عابد نے انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں نے کافی ان کو منایا، کہا ہماری بہن کو رکھ لو، ہم لوگ جا رہے ہیں جنگ پہ، آپ نیک ہو، آپ عابد ہو، آپ کے یہاں پر ہماری بہن سرکشت رہے گی، سیف رہے گی۔ تو اس عابد نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو رکھ لیں گے۔ تو عابد شخص مان گیا، وہ تینوں بھائی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ادھر شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب یہ عابد کیا کرتا تھا، روز اس کے دروازے پر کھانا رکھ دیتا اور اس کو آواز دیتا، کنڈی کھٹکھٹاتا اور چلا آتا۔ ادھر وہ روز دروازے سے کھانا اٹھا لیا کرتی تھی اور کھا لیا کرتی تھی۔ اب شیطان ایک دن اس عابد کے پاس آیا اور کہا کہ عابد صاحب ایسا ہے کہ آپ کافی دنوں سے دروازے پر کھانا رکھ کے آتے ہیں اور وہ لڑکی بیچاری اکیلی گھر میں رہتی ہے اور وہ اکیلی کھانا کھاتی ہے، نہ کسی سے بات چیت کرتی ہے، نہ باہر نکلتی ہے، اور تم دروازے پر کھانا رکھ کے آتے ہو۔ جب وہ رات کو یا دن میں باہر نکلتی ہے دروازے پر کھانا لینے کے لیے، تو اگر کبھی کسی غیر مرد کی اس پر نگاہ پڑ گئی اور اس کو اس سے عشق ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو عابد نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ عابد اس شیطان کے جال میں آ گیا۔ پھر کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کھانا تم دروازے پر نہیں، کھانا اندر رکھ کے آیا کرو۔ کہا بات مت کیا کرو، اندر کھانا رکھ دیا کرو، چلے آیا کرو۔ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب دروازے پر کھانا نہیں رکھیں گے، کھانا اندر رکھ کے آیا کریں گے۔ اب عابد کیا کرتا تھا، روز جاتا اور اس لڑکی کے کمرے میں کھانا رکھ دیتا اور پھر واپس چلا آتا۔ پھر شیطان آیا اور کہا کہ عابد صاحب اب تم کھانا اندر رکھ کے آتے ہو اور وہ بیچاری لڑکی اکیلی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، اس کا دل اوبتا ہوگا، اس کا دل گھبراتا ہوگا، اکیلے گھر میں کسی سے بات چیت نہیں، کچھ نہیں۔ تو تم ایسا کیا کرو جب کھانا دینے جایا کرو تو اس سے 2-3 باتیں کر لیا کرو، اس کا حال حقیقت پوچھ لیا کرو۔ عابد پھر اس کے جال میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے یہ کر لیا کریں گے۔ تو وہ عابد جاتا کھانا دینے تو پھر 2-3 باتیں کرتا، اس کا حال حقیقت پوچھتا اور پھر چلا آتا۔ تو ایسے کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن پھر شیطان آیا اور کہا تم اس سے 1-2 باتیں کرتے ہو، کیا اس کا دل بہل جائے گا؟ اس سے بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کیا کرو اور اس کا دل بہلایا کرو، تو اس میں تمہیں بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو پھر عابد اس کے بہکابے میں آ گیا اور عابد اب جاتا کھانا وہاں پر رکھتا اور اس سے کافی دیر تک باتیں کرتا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن عابد کھانا دینے کے لیے گیا اس لڑکی کو اور وہاں پر بات چیت ہونے لگی۔ اب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے، تو اس عابد نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ لڑکی سے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا عابد صاحب اب تو یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا، آپ نے زنا کیا اور اس کے بچے کی ولادت ہوئی، اب آپ ایسا کرو کہ اس بچے کو قتل کر دو تاکہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہوں، لوگوں کو یہ معلوم نہ چلے کہ یہ کانڈ ہوا ہے۔ تو عابد نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو عابد نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کی بوٹی کر کے اس کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اب پھر یہ شیطان آتا ہے، کہا تم نے اس کے بچے کو دفن کر دیا، کیا تم یہ بھول گئے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے نہیں کہے گی؟ کہا ہاں یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، یہ لڑکی ضرور اپنے بھائیوں سے کہے گی۔ کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے کہا اب یہ کرو کہ اس کو قتل کر دو، اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اس کی بھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے یہاں دفن کر دو۔ تو عابد نے ایسا ہی کیا، اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے وہیں پر دفن کر دیا۔ اب پھر کچھ دنوں میں اس کے بھائی واپس آئے تو یہ عابد شخص ان کے سامنے رونے کا ڈھونگ کرنے لگا کہ آپ کی بہن انتقال کر گئی اور اس کو ہم نے یہیں دفن کر دیا ہے۔ اس کے بھائیوں کو کافی صدمہ پہنچا اور وہ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ جب رات کو سوئے تو یہ شیطان ان کے تینوں کے خواب میں گیا اور ایک ہی خواب دکھایا
کہ تیری بہن کے ساتھ عابد نے یہ کیا ہے اور تیری بہن کو اس عابد نے مار دیا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے دفن کر دیا ہے۔ اب تینوں بھائی جب صبح کو اٹھے آپس میں، انہوں نے خواب اپنے ایک دوسرے کو بتائے، تو تینوں بھائی پھر اس عابد کے پاس آئے اور کہا یہ بتا کہ تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس عابد نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تو جب سچ سچ معلوم چلا تو وہ تینوں بھائی بادشاہ کے دربار میں اس کو لے گئے۔ بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا۔ جب وہ پھانسی پر لٹکنے والا تھا تو پھر وہی شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ہی تجھے سارے کاموں کے لیے اکسایا تھا اور آج آخری میں تجھ سے کام کہہ رہا ہوں، اگر تو نے وہ میری بات مان لی تو آج میں پھانسی سے تجھ کو بچا لوں گا، تیرے گلے میں پھانسی کا پھندا نہیں پڑنے دوں گا۔ تو اس عابد نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کی شان میں توہین کرو۔ تو اس عابد نے اللہ کی شان میں توہین کی اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی خدا مانا، یعنی وہ مشرک ہو گیا۔ اس عابد نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ جب اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو شیطان ہنسنے لگا اور کہا دیکھ دنیا میں بھی میں نے تجھے سزا دلوا دی، اب جا تو مرنے کے بعد بھی تجھے قبر میں سزا ملے گی، کیونکہ دنیا ہی میں نے تیرا ایمان چھین لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان اپنے حربے اپناتا ہے، اپنے طریقے اپناتا ہے۔ جو بندہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔